یہ سیدھی سادہ کہانی نہیں، یہ وہ فلو ہے جہاں خیالات، جذبات اور یادیں بغیر ترتیب کے ٹکرا کر گزرتی ہیں، جیسے گھڑی کی ٹک ٹک، اچانک ایک یاد، پھر کوئی ڈر، پھر کوئی خواب، سب ایک ساتھ، کہ نہ تو کسی اسٹرکٹ گرامر رول کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی آرڈر کو۔ یہ اسی طرح سے سامنے آتے ہیں جس طرح سے کوئی کریکٹر ان کو سوچ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے ان کے اندر کوئی شور چل رہا ہوتا ہے، ویدر وہ کوئی پاسٹ کی میموری ہو، ویدر وہ کوئی فیوچر کا سیونگ ہو، ویدر کوئی ٹوٹا ہوا دل، ویدر خوشی کی لہر۔ ہر ایموشن بغیر کسی آرڈر کے ایک دوسرے کے بعد یک کے دیگر بات سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح سے سننے والوں کو نیچرل فیل ہوتا ہے اور کریکٹر کو بہت اچھے سے ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے اب رائٹرز کو ایکسپلور کرتے ہیں جنہوں نے اپنی رائٹنگ میں اس بہت ہی اچھے ایلیمنٹ کو انکارپوریٹ کیا۔ فرسٹ ون جیمز جوائس، سیکنڈ ون ورجینیا وولف، تھرڈ ون ولیم فالکنر۔ ان سب نے اس فلو کو ورڈز کا نیم دیا تاکہ ہم کریکٹرز کو نہ صرف دیکھ سکیں بلکہ بہت اچھے سے محسوس کر سکیں۔ پرپس کیا ہوتا ہے؟ It brings readers closer to their characters' mind, almost like entering their souls, and experiencing life through their private thoughts. یہ ہمیں کریکٹر کے اتنا قریب لے جاتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کی سول کے اندر جا رہے ہیں اور ہم اس کی لائف کو اس طرح سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جس طرح کے اس کی خود کی پرائیویٹ تھاٹس۔ اگزامپل کے تھرو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنے والی ہے۔ ہم یوزلی کہتے ہیں یا ہم جو فالو کرتے ہیں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو، she was worried about the party۔ اب دیکھیں اسٹریم آف کانشیسنس کیسے کنوے کرتا ہے۔ The clock ticking, the guest coming, my dress is too plain, oh mother might have smiled۔ ہم نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ دی، اسٹریم آف کانشیسنس نے تھاٹس کو بھی بیان کر دیا، پرابلمس کو بھی بیان کر دیا، ایموشنس کو ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کر دیا، مینس کہ ہر ایک روم کو ایکسپلور کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، جس سے ریڈرز کو اس کریکٹر کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد مل گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ سیٹنگ یا وہ وقت وہ کیا ہے، وہ پارٹی کس چیز کے ریلیٹڈ تھی، وہ کیوں پریشان تھی۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے اسٹریم آف کانشیسنس۔ اسٹریم آف کانشیسنس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کہانی کردار کے عمل میں نہیں بلکہ اس کے دل اور دماغ کے شور میں چھپی ہوتی ہے۔ مینس کہ صرف کریکٹر، سیٹنگ، نیریٹو ٹیکنیک یا بگننگ، مڈل اینڈ اسٹوری کا میجر پارٹ نہیں ہوتے۔ نو ڈاؤٹ یہ اسٹوری کے لیے پیلرز کا کام کرتے ہیں، لیکن جو ریئل اسٹوری ہوتی ہے وہ کریکٹر کے دل اور دماغ میں ہو رہے شور کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بتائیں، اگر آپ کی خیالات ویورز کتاب بن جائیں تو وہ کیا ٹریجڈی کہلائیں گے یا ٹیل آف ڈریمز؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔